صبح و شام اس حال میں کرو کہ صبح و شام محاسبہ کرو، کیونکہ اللہ کی نشانی ہے صبح و شام کہ تمہارے دل میں کسی مخلوق کی طرف سے کینہ، کپٹ، بغض، حسد نہ ہو۔ یہ ہے صحابہ کا منہج، اور یہ میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جب تک صحابہ کے منہج پر نہیں ہوں گے نبی کے ساتھ جنت میں رفاقت نصیب نہیں ہو سکتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کے لیے ضروری ہے کہ دلوں کے اندر سے کینہ، کپٹ، بغض، حسد دور ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآية۔ وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ اللهم رب زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فتح کی آیت نمبر 29 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت اور آپ کی رسالت کی اہمیت کے ساتھ نبی پر ایمان لانے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام کی فضیلت، ان کی اہمیت اور ان کے صفات کا بیان فرمایا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا، آپ کے کمالات کا اور آپ کی عمدہ صفتوں کا تذکرہ جہاں کیا ہے، وہی اہل ایمان کی فہرست میں پہلے نمبر پر ان صحابہ کو شامل فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کی رسالت قیامت تک رہنے والی ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی رسول آنے والا ہے نہ نبی آنے والے ہیں، بلکہ انتم آخر الامم وانا آخر الانبیاء، تم سب سے آخری امت ہو اور میں سب سے آخری نبی ہوں۔ اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا والذین معه اشداء، جو محمد کے ساتھ ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلب اور روح کے اعتبار سے، عمل اور کردار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، عقیدے اور منہج کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کی بھلائی پانے والے کے اعتبار سے اللہ نے صحابہ کی صفت بیان فرمائی۔ اشداء علی الکفار، وہ دشمنوں کے لیے سخت ہیں، یعنی ان کے کلچر اور ان کی تہذیب کو نہیں اپناتے، بلکہ کفر سے بغض رکھتے ہیں، تو کفر کرنے والوں سے بھی بغض اور دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ صحابہ کی پہلی صفت بتائی گئی ہے۔ اس لیے کہ صحابہ نے یہ حدیث سن رکھی تھی، انا بریء من کل مسلم یقیم بین ظہران المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بیزار ہوں جو مشرکوں اور کافروں اور دشمنوں کے درمیان زندگی گزارے۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے محلوں میں رہنے کو فخر کرے، اپنے آپ کو روشن خیال کہنے پر فخر محسوس کرے، تو واضح ہو کہ آدمی کے دین اور اخلاق کا اثر جو ہوتا ہے ظاہر پر بھی پڑتا ہے اور باطن پر بھی پڑتا ہے۔
جو کافر و مشرکوں کے علاقے میں رہے گا اس کے دین اور اس کے اخلاق پر اس کا گہرا اثر پڑے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء مع المشرک وسکن معه فانما مثله، جو مشرک اور کافر کے ساتھ میل جول کرے، ان کے ساتھ بود و باش اختیار کرے، رہائش اختیار کرے، اس کا شمار بھی اسی میں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کاروبار نہ کیا جائے، ان کے ساتھ کاروبار کرنا، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا، اچھے کاموں میں ان کا تعاون کرنا اور بھلائی کے کاموں میں ان سے تعاون لینا، شر و فتنوں کو دور کرنے کے لیے صلح پسند غیر مسلموں سے تعاون لینا، یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تو آپ نے دلیل، راہبر، گائیڈ لائن دینے والا جس کو بنایا اس کا نام تھا عبداللہ بن اریقط، جو ابھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کی صفت بتائی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دشمنوں کے لیے تو سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں، ان کے دلوں میں نرمی پائی جاتی، محبت پائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اپنے دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اور اسی محبت کے لیے سلام کا ہدیہ پیش کرتے تھے اور اسی طرح آپس میں دعوتیں دیتے تھے، تہادوا تحابوا، ہدیہ دو اور لو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تہادوا فإن الہدیۃ یذہب وحر الصدر، ہدیہ لینے اور دینے سے دل کا کینہ، کبر، بغض، حسد دور ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے تھے، مہربان تھے، رقیق تھے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل کو نرم بتایا تھا، اللہ نے ان کو نرم کر دیا تھا، اللہ نے ان کو باخلاق بنایا تھا۔ ان اللہ قسم بین اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، رواہ المنذری عن ابن مسعود بسند صحیح۔ اللہ نے جس طرح روزی تقسیم کر دی ہے اسی طرح اخلاق بھی بانٹ دیا ہے۔ تو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل پاک صاف رکھا تھا، نیتوں کو خالص رکھا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، اللہ نے پوری دنیا والوں کے مقابلے میں انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر تمام صحابہ جو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہے اور نبی کی وفات کے بعد بھی ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا، یہ ان میں کا ہر فرد انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہر فرد اور ہر جماعت، یعنی تمام صحابہ کی جماعت اور صحابہ میں سے ہر صحابی کی صفت یہی ہے کہ وہ انبیاء اور نبیوں کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ سارے مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چن لیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تعارف کرایا کہ آپس میں یہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ کیوں نہیں رحم؟ اللہ نے ان کے دل کو پاک صاف رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی، جیسا کہ بیعت رضوان میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع سے جب کفار مشرکین نے مکے میں داخلے سے روک دیا، عمرہ کرنے سے روک دیا، حالانکہ یہ صحابہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آئے تھے اور اللہ کی توحید کا نغمہ گانے کے لیے آئے تھے، پوری مخلوق کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا مقصد تھا۔ ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا طریق، فتنے، جنگ و جدل، تخلیق سے پیدا نہ کر۔ لیکن اس حدیبیہ مقام پر جب صحابہ کو روک دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر مکے والوں سے ملنے کے لیے بھیجا تو یہ افواہ گشت ہو گئی، یہ افواہ گشت کرنے لگی کہ کفار و مشرکین نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے بیعت لیا صحابہ سے کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو رکھا، کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے میں بیعت لیتا ہوں، یعنی اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی جو خبر پھیلی تو آپ نے صحابہ سے بیعت لیا اس درخت کے نیچے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا۔ اس واقعے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا
کہ اللہ راضی ہو گیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ بڑے خوبصورت تھے، اس لیے نہیں کہ وہ بہت مالدار تھے، بلکہ اس لیے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں دیکھا، ان کے دلوں کی سچائی اور ان کے دلوں کا تقوی اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے عمل سے زیادہ دل کا عمل مطلوب ہے. ظاہری اعمال بھی اچھا ہونا چاہیے، لیکن اس ظاہری اعمال کی صحت کی بنیاد قلبی عمل پر ہے، دل کے اعمال پر ہے. صحابہ کو جو فضیلت ہوئی غیر صحابہ پر، وہ قلبی اعمال کی بنیاد پر. ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کسی کو حدیث یاد ہو، اس سے زیادہ کوئی نمازیں پڑھ سکتا ہو، لیکن صحابہ کو اللہ نے جو چنا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، دلوں کی سچائی کی وجہ سے. اس لیے اللہ نے کہا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر سکون نازل کیا. یعنی اللہ نے دشمنوں کا خوف ان کے دلوں سے ختم کر دیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر امن اور راحت نازل کی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو تو صحابہ کا منہج اپنانا پڑے گا. اور صحابہ کا منہج یہ ہے کہ دل کی صفائی ہونی چاہیے، اللہ کی محبت سے دل سرشار ہو، اللہ کے خوف سے دل لبریز ہو، اور دل میں کینہ کپٹ بغض حسد نہیں ہو، دلوں کی سچائی. اس لیے تو آپ نے حضرت انس سے کہا تھا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد وذلك من سنتي فمن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة، رواه الترمذي بسند حسن. صبح و شام اس حال میں کرو کہ صبح و شام محاسبہ کرو، کیونکہ اللہ کی نشانی ہے صبح و شام کہ تمہارے دل میں کسی مخلوق کی طرف سے کینہ کپٹ بغض حسد نہ ہو. یہ ہے صحابہ کا منہج، اور یہ میری سنت ہے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. جب تک صحابہ کے منہج پر نہیں ہوں گے نبی کے ساتھ جنت میں رفاقت نصیب نہیں ہو سکتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کے لیے ضروری ہے کہ دلوں کے اندر سے کینہ کپٹ بغض حسد دور ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں صحابہ کی تعریف فرمائی اور صحابہ کی شان کو اللہ نے بیان فرمایا، اس کے بعد اللہ نے کہا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو صحابہ کے بعد آئیں گے وہ دعائیں کریں گے صحابہ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، اور اپنے دلوں کو کینہ کپٹ سے دور رہنے کی دعا کریں گے. اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں گزر گئے ان کی بھی مغفرت فرما، اور ایمان والوں کی طرف سے دل میں ذرہ برابر کینہ اور بغض نہ دے. یعنی جب تک کہ اللہ کی توفیق نہیں ہوگی دل صاف نہیں ہوگا. جب تک دل صاف نہیں ہوگا ہم صحابہ کی عظمت کو نہیں پہچان سکتے، صحابہ کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے، نجات یافتہ گروہ میں شامل نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ نے کہا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، صحابہ کے دلوں کی سچائی کی وجہ سے اللہ نے اپنی طرف سے سکون نازل کیا، اطمینان نازل کیا. اور اللہ نے کہا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، صحابہ کے دلوں کی سچائی ان کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ نے قریب کی فتح عطا فرمائی. قریب کی فتح سے مراد کیا؟ خیبر فتح ہو گیا. صحابہ اس سے پہلے غریب تھے لیکن خیبر فتح ہوا تو اس میں کافی اللہ نے صحابہ کو مالدار کر دیا. یہ قریب کی فتح، اور اس میں اشارہ ہے مکے کے فتح کی طرف اشارہ ہے. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَ. صحابہ کے دلوں کی سچائی کی وجہ سے پہلا انعام سکون اور اطمینان اور راحت. صحابہ کی دلوں کی سچائی کی وجہ سے فتح و بشارت، فتح و نصرت کی بشارت، خیبر کی فتح کی خوشخبری، مکہ کی فتح کی خوشخبری ہوئی دلوں کی سچائی کی وجہ سے. اور مغانم کثیرۃ، اور بہت سارے مال غنیمت کو حاصل کرو گے. بلکہ بعض مفسرین کہتے ہیں صحابہ کے منہج پر رہنے والے جو لوگ قیامت ہوں گے اللہ ان پر کافروں کو مسلط نہیں کرے گا، اور اللہ قلیل تعداد کے باوجود بھی اللہ دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے گا. قیامت تک جتنے فتوحات حاصل ہونے والے ہیں یہ صحابہ کے دلوں کی سچائی اور ان کی ایمانی قوت کی برکت ہے، جیسا کہ بعد سلف کی تفسیر اس پر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، ان کے دل پاک صاف ہیں، اور صحابہ ہمیشہ بڑھتے رہیں گے اس درخت کی طرح سے یا اس کھیتی کی طرح سے جس کی کونپلیں نکلتی رہیں، اور یہاں تک کہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لے اور اس کی
خوبصورتی کو دیکھ کر اور اس کی کونپنوں کو دیکھ کر کے، اس کی تر و تازگی کو دیکھ کر کے کافر کیا ہوتے ہیں؟ غضبناک ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے امام مالک نے استدلال کیا کہ صحابہ کرام سے محبت رکھنے والے ایمان والے ہیں، اور صحابہ سے بغض رکھنے والے کیا ہیں؟ کافر ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا لیغیظ بہم الکفار۔ صحابہ کی شان اللہ نے بتائی، جو توریت میں بھی انجیل میں بھی صحابہ کی صفتیں موجود ہیں، صحابہ کے صفات موجود، لیکن ان سے بغض رکھنے والے کو اللہ نے لیغیظ بہم الکفار کہا، کافر کہا۔ اسی لیے امام طحاوی کا جو مشہور مقولہ ہے وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ جس طرح ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے، ایک صحابی کی توہین تمام صحابہ کی توہین کے برابر ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں چنا، اللہ نے ان کو راشدون کہا، ہدایت مہتدون کہا، متقون کہا، والصابرین فی البأساء والضراء، جان کی تکلیف پر، مال کی تکلیف پر صبر کرنے والے صحابہ کی شان۔ والباس، دشمنوں سے مقابلہ ہو تو پیٹ پھیرنے والے نہیں۔ صحابہ کو اللہ نے کہا اولئک الذین صدقوا، وہ سچے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کو سچوں کا، دنیا میں جب تک جتنے لوگ سچے لوگ ہوں گے ان تمام سچوں کا امام بتایا ہے، جیسا کہ امام ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ گناہوں سے بچنا کافی نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کے ساتھ سچوں کی جماعت میں رہو، ناپاک لوگوں سے بچو، جھوٹوں سے بچو، مکاروں سے بچو، عیاروں سے بچو، سچوں کے ساتھ رہو۔ یہاں سچوں سے مراد صرف زبان کی سچائی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وہ جماعت مراد ہے جنہوں نے اپنی جان کو، اپنی مال کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، جن کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کے دین کی سرفرازی تھی۔ شاعر کے شعر میں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھلایا، اور حق کی خاطر جنہوں نے اپنی جانوں مالوں کو قربان کیا، اور وہ لوگ تھے جو انتظار کر رہے تھے کہ ہماری بھی روح اس حال میں پرواز ہو کہ ہمارے ذریعے انسانیت کی خدمت ہو، دنیا میں امن و آشتی کا پیغام لائیں، اللہ کی توحید کو غالب کریں، اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اعلان کریں۔ یہ صحابہ تھے جن کو اللہ نے صادقین کا امام کہا، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے رضامندی کا اظہار کر دیا قیامت تک۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ، چاہے وہ مہاجرین ہو یا انصار، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے والے۔ کیوں مکہ کو چھوڑا انہوں نے؟ کیا کسی سے خاندانی رقابت تھی؟ نہیں، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے تھے، وہ شرک سے روکنا چاہتے تھے، وہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے تھے، وہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ دنیا سے ہنسا ختم ہو جائے، تشدد ختم ہو جائے، فتنہ فساد ختم ہو جائے، پوری مخلوق اللہ کی غلام بن کر کے رہے، اللہ کی غلامی میں رہے، یہی ان کا مقصد تھا۔ لیکن یہ صحابہ کرام مکہ سے نکالے گئے، مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، یہ مہاجرین تھے، اور اس کے بعد ان کو پناہ دینے والے، ان کی تائید کرنے والے، ان کی نصرت کرنے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے یہ مدینے کے وہ انصار تھے کہ جن کے پاس کھیتیاں تھیں تو آدھی کھیتی اپنے رکھی، آدھی اپنے انصاری بھائی کو دی۔ اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے دیا، اور عدت کے بعد اپنے مہاجر بھائی کے لیے ہبہ کر دیا۔ یہ وہ تھے یؤثرون علی انفسہم، جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار صحابہ سے رضامندی کا اظہار کر دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ اور جو لوگ ان صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، کیسے چلیں گے؟ گفتار کے اعتبار سے نہیں، بینر لگانے سے نہیں، صرف شہرت پانے کے لیے نہیں، احسان کے ساتھ جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی۔ یہ معیار هو المقیاس الاول والمعیار الصحیح لصحة الایمان الاقتداء باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ هذا هو الحق وهذا هو الدین وهذه الشریعة الغراء، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے صحابہ معیار بنے، صحابہ کی سیرت و کردار کو اپنایا جائے، ان کے اخلاق کو اپنایا جائے،
ان کے عقیدے کو دیکھو، ان کی زبان کی مٹھاس کو دیکھو، ان کے معاملات کو دیکھو، ان کے چہرے کی چمک، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ کرام ہماری طرح بازاروں میں یوں ہی گھومنے والے نہیں تھے، اور 2 بجے 1 بجے رات تک چیخ و پکار کرنے والے نہیں تھے۔ صحابہ کرام وہ تھے جو رات میں جلدی سویا کرتے تھے، جلدی اٹھا کرتے تھے، جب تک رکوع و سجدہ کیا کرتے تھے، اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے اور مخلوق کی بھلائی کے لیے رویا کرتے تھے، تڑپتے تھے۔ یہ صحابہ کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ جو ان صحابہ کی اس طرح سے پیروی کرے گا، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور صحابہ کے اعمال کو اپنی زندگی میں اتارے گا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رضی اللہ عنہم تمام صحابہ کے لیے ہے۔ اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن حجر کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، جو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو اور ایمان پر جس کی موت ہوئی وہ صحابی ہے۔ لہذا اگر کسی نے صحابی کی توہین کی، صحابی کا استہزاء مذاق اڑایا، وہ گویا اللہ کا استہزاء اور مذاق اڑایا۔ صحابی کی توہین اللہ کی توہین ہے، صحابی کی توہین رسول اللہ کی توہین ہے، صحابی کی توہین، ایک صحابی کی توہین قرآن کی توہین ہے۔ پڑھو سورہ توبہ پڑھو، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ اور بن مالک کی روایت ہے نا، امام بخاری نے روایت کیا ہے ادب المفرد میں، کہتے ہیں کہ ایک منافق یا چند منافقین صحابہ پر تان کرنے لگے غزوہ تبوک میں، ما لقرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا واجبننا عند اللقاء، ما لقرائنا هؤلاء ارغبنا بطونا واكذبنا السنة واجبننا عند اللقاء، نعوذ باللہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قراء کرام صحابہ ہیں، یہ کھانے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، پیٹو ہیں، بزدل اور جھوٹے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے دل لگی کے لیے کیا تھا، تفریح کے لیے کہا تھا۔ جب عوف بن مالک نے یہ سنا تو کہا انت منافق، تو منافق ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خبر دوں گا۔ جب صحابی نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے تو اس سے پہلے وحی آ چکی تھی، اور آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور یہ منافق آپ کی سواری کی نکیل پکڑے ہوا تھا اور کہہ رہا تھا انما كنا نخوض ونلعب، ہم نے دل لگی کے لیے کیا تھا، ہم نے تفریح تباہ کے لیے کہا تھا۔ تو اللہ کے نبی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہو۔ صحابہ کا تعلق اللہ کی آیت سے کیوں؟ اس لیے صحابہ کرام نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا، ان کے رگ و ریشے میں قرآن تھا، وہ قرآن والے نمبر 1 تھے، رسول پر پکے ایمان لانے والے تھے۔ اس لیے اللہ نے انہیں کہا لا تعتذروا، عذر اور بہانے مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے۔ یعنی ایمان تھا، لیکن صحابہ کو پیٹو کہنے کی وجہ سے، جھوٹا کہنے کی وجہ سے، اور صحابہ کرام کو بزدل کہنے کی وجہ سے اللہ نے کہا ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے، یعنی ایمان کی سرحد سے نکل گئے، ایمان کی بارڈر سے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے کہا کہ ایک جماعت کو اگر ہم معاف کر دیں گے تو ایک جماعت کو سخت عذاب دیں گے۔ بہرحال اس تفصیل میں ہمیں نہیں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی توہین سے سخت منع کیا، اور تاہا صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کو کافر کہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بخاری مسلم میں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اگر ادنا صحابی بھی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، اشارہ تھا حضرت خالد بن ولید کی طرف۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کچھ باتیں کہہ دی تھی، سخت سست کہہ دیا تھا۔ کہا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر، جو 11 کلومیٹر سے لے کر 21 کلومیٹر تک ہے، احد کی لمبائی جو ہے 11 کلومیٹر سے لے کر 21 کلومیٹر تک، یعنی احد پہاڑ میں 11 کلومیٹر سے لے کر 21 کلومیٹر کے برابر بھی
اور سونا خرچ کرو گے تو میرے صحابہ کے یا میرے صحابی کے ایک مد یعنی ایک مشت یعنی ایک چلو یا نصف چلو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، ایک مٹھی یا نصف مٹھی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، آدھی مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں کی جو پاکیزگی تھی، ان کا جو تقویٰ تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ قبولیت عطا فرمائی۔ لہذا انسان سب کچھ ہو سکتا ہے، صحابی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، کوئی بھی صحابی ہو، چاہے وہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہو، چاہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہو، کسی کو بھی اگر برا بھلا کہا، حالانکہ حدیث میں عام ایمان والوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا۔ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو، وکفوا عن مصابیہم، ان کی برائیوں کو بیان کرنے سے باز آ جاؤ۔ فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، جو انہوں نے کیا وہ اللہ کے پاس چلے گئے، ان کی خوبیاں بیان کرو۔ کہا جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نعوذ باللہ من ذلک، یعنی اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ جو لوگ بھی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، دیکھو ان کے چہرے پر لگتا ہے چچندر نے پیشاب کر دیا ہے، رونق ختم ہو گئی ہے، دلوں میں اختلاف ہے، امن اور شانتی نہیں ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ ہو سکے نہ ہو سکیں گے۔ جو تحریک صحابہ کو گالی دے، کسی صحابی کی توہین کرے، وہ قوم کبھی سفلتا نہیں پا سکتی، وہ جماعت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر تمام فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ اکبر، فرشتوں کی بد دعا ہے ان پر، تمام ایمان والوں کی بد دعا ہے، انسانوں کی بد دعا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ جب زمین پہ آئے تو اللہ نے ان کے ذریعے پوری دنیا میں امن اور شانتی قائم کی۔ جہاں جہاں ایمان والے گئے وہاں امن اور شانتی لے کر گئے، محبت لے کر گئے، الفت لے کر کے گئے۔ اس سلسلے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے جو مجھے پڑھنا ہے، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے تمام امت کا، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، لیکن ان کی محبت میں ہم غلو نہیں کرتے، صحابی کو نبوت کے مقام پہ نہیں لے جاتے، ان کو ہم معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کی مثال سمندر ہے، صحابہ کرام کی نیکیوں کی مثال سمندر ہے، اور صحابہ کرام کی غلطیوں کی مثال قطرہ ہے۔ تو نیکیوں کے سمندر میں گناہوں کے چند قطرات، اور ہماری مثال گناہوں کے سمندر میں نیکیوں کے قطرات، اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہا کہ ہم کسی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، وَلَا نَتَبَرُّ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ اس سے برات کا اعلان کرتے، یہ نہیں کہ فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور ان لوگوں سے بھی بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کی خوبیوں کو بیان نہ کرے۔ وَلَا نَذْكُرُ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم تمام صحابہ کو خیر اور بھلائی سے یاد کرتے ہیں۔ اور کہا حُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، یعنی جب تک صحابہ سے محبت نہیں اس وقت زندگی میں دین آ ہی نہیں سکتا، نماز میں لذت نہیں آ سکتی، دلوں میں الفت نہیں پیدا ہو سکتی، زندگی ہماری سنور نہیں سکتی۔ ایمان ہے، صحابہ کی محبت کے بغیر، صحابہ سے محبت کیے بغیر ایمان ہمارے اندر آ ہی نہیں سکتا، ایمان کی مٹھاس نہیں آ سکتی، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ احسان، اور احسان جو اخلاص ہے کہ عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اخلاص کی کیفیت اسی وقت آئے گی جب صحابہ کو ہم اپنے سامنے آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ من حیث الجماع، من حیث الفرد، ہر نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، الانبیاء کلهم معصومون، انبیاء سب کے سب معصوم ہوتے ہیں، لیکن من حیث الجماع صحابہ کرام معصوم ہیں، یعنی تمام صحابہ اگر کسی چیز پر جمع ہو جائیں تو صحابہ کا اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر قرآن کتابی شکل میں جمع کیا گیا یہ واضح حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر عائشہ میں دفن کیا گیا
یہ صحابہ کا اجماع ہے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر، حضرت عثمان کی خلافت پر، حضرت علی بن طالب کی خلافت پر رضی اللہ عنہ مجمعین، اور اس کے بعد 6 مہینے حضرت حسن بن علی کی خلافت پر۔ یہ صحابہ کا اجماع ہے، اجماع۔ لہذا صحابہ کرام کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اور کہا وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ سے بغض رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا، ان سے نفرت کرنا، یہ کفر ہے، یہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور نفاق ہے، منافقوں کی جماعت میں چلا جائے گا، جس طرح آپ نے فرمایا تھا الانصار لا يحب من مؤمن ولا يبغض من منافق، انصار پر، مہاجرین کو انصار پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ نے مہاجرین کو انصار پر فضیلت دی، لیکن انصار کے بارے میں آپ نے فرمایا انصار سے محبت کرنے والے ایمان والے ہوں گے اور ان سے بغض رکھنے والے منافق ہوں گے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ سے محبت رکھنے والے اور صحابہ کرام سے تعلق رکھنے والے یہی اصل ایمان والے ہیں۔ اور امام طحاوی نے فرمایا وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے، سرکشی ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت کے اصول میں یہ بات داخل ہے کہ مسلمانوں کی زبانیں اور ان کے دل پاک صاف ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، پھر حضرت معاویہ کی توہین کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا سلف کا قول نہیں ہے معاویہ ستر من ہتک وہتک ورا، معاویہ پردہ ہے، جس نے معاویہ کے پردے کو پھاڑ دیا، اس نے جتنے صحابہ ہیں تمام کے پردے کو پھاڑ دیا، اس نے تمام صحابہ کی توہین کی۔ امام ابو زرع الرازی کہتے اذا رأيت الرجل يعيب احدا من الصحابہ فعلم انه زندیق، جو کسی ایک صحابی کی توہین کرتا ہو، معاویہ کی توہین کرتا رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص کی توہین کرتا ہو، تو سمجھ لو یہ زندیق ہے، یہ ملحد ہے۔ لأن القرآن حق والدین حق، قرآن حق ہے، دین حق ہے، رسول کی رسالت حق ہے۔ انما ادى الینا ذلك الصحابہ، صحابہ ہی کے ذریعے تو دین پہنچا، ایمان پہنچا، صحابہ ہی کے ذریعے تو ہمارے پاس اسلام کی تشریحات پہنچی۔ کالطعن فی الناقل کالطعن فی المنقول، یعنی دین کو نقل کرنے والے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، طعن زنی کرنا، ان کی توہین کرنا، یہ پوری شریعت جو ہم تک آئی ہے اس کی توہین کرنے کے برابر ہے۔ تو صحابہ کو اگر ہم نے مورد الزام ٹھہرایا اور صحابہ کی توہین کی، اس کا مطلب ہم نے پوری شریعت کا انکار کیا، کیونکہ دین انہی کے ذریعے آیا ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔ اور سنیے، اگر آپ کو مرے ہوئے کسی جماعت کی اقتداء کرنی ہے یا کسی شخص کی اقتداء کرنی ہے، من حیث الجماعت صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کہا، جیسا کہ اس سلسلے میں اس امت میں 73 فرقے والی جو حدیث ہے جس میں 72 جہنمی اور 1 جنتی ہوں گے، تو آپ نے ایک جو جنتی ہوں گے ما انا علی و صحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں جس پر میں ہوں، صحابہ کا ذکر کیوں کیا؟ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ بات یاد رکھیے، من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما استطعتم من آثار مسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم۔ الله أكبر۔ ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ورواه أحمد في مسند۔ کہنا اصل یہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو کسی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہتا ہے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مرے ہوئے لوگوں کو آئیڈیل بنائیں، کیونکہ زندہ آدمی فتنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے شیطان کے فتنے کا شکار ہے۔ یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل کا یہ واقعہ بسند صحیح موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل کی وفات کا وقت ہے، ان کے بیٹے تلقین کر رہے ہیں یا ابتی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے ابا جان لا الہ الا اللہ پڑھو۔ امام احمد بن حنبل جو امام فی الحدیث، امام فی الورع، امام فی الزہد، امام اہل سنہ،
کہہ رہے ہیں بعد ذلك، اس کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے والد کو کہ میں آپ کو کلمے کی تلقین کر رہا ہوں، آخری وقت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا کہ شیطان لعین دروازے پر کھڑا ہے اور یہ بولتا ہے امام میں نے پوری زندگی تم پر حملہ کیا، تمہارے عقیدے میں فساد پھیلانے کی، تمہاری عبادت میں ریاکاری پیدا کرنے کی، تم کو صحیح دین سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن تم میرے پکڑ سے، میرے وسوسے سے، میرے فتنے سے تم بچ گئے، میرے فتنے سے بچ گئے۔ امام احمد کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں نہیں بچ سکتا، ابھی جان باقی ہے، جب روح نکل جائے گی، اس کے بعد جب روح نکل جائے گی تب ہم تمہارے فتنے سے محفوظ ہیں۔ اس لیے دنیا میں کوئی بھی آدمی زندہ ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہو سکتا مگر جس کی اللہ حفاظت کرے۔ اللہ ہم سب کے عقیدے کی، ایمان کی، منہج کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اولئک اصحاب محمد، صحابہ کی اقتداء کرو، صحابہ کو آئیڈیل بناؤ۔ کانوا ابر هذه الامه قلوبا، دل کے اعتبار سے سب سے پاک تھے۔ وامق علم، صحابہ علم میں سب سے زیادہ گہرے تھے۔ چنئی میں ایک جماعت ہے زین العابدین، پی زین العابدین اور دوسرے لوگوں کی نام لے رہا ہوں، علماء کی جماعت نے انہیں سمجھایا، انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ کو صرف ایمان و تقوی کے اعتبار سے فضیلت ہے، ہم ان سے زیادہ علم والے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا یہ دین سے دوری نہیں ہے؟ کیا انحراف نہیں ہے؟ کیا الحاد و دہریت کا راستہ نہیں ہے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں دل کے اعتبار سے سب سے پاک تھے، وَأَعْمَقَ عِلْمًا، صحابہ علم میں سب سے زیادہ گہرے تھے۔ پانی کا چشمہ جہاں سے نکلتا ہے وہاں پانی زیادہ صاف ہوتا ہے، لیکن پائپ لائن کے ذریعے جائے گا تو اس میں نہ معلوم کتنے گٹر ہوں گے اور کتنے گرد و غبار ہوں گے۔ صحابہ کو ڈائریکٹ دین ملا تھا، ڈائریکٹ ایمان ملا تھا، وحی الہی نازل ہوتی تھی، ان کے قلب پر نور الہی کا فیضان تھا۔ صحابہ کا علم، کہتے ہیں کہ ایک صحابی کا علم دنیا کے بڑے تالاب کی طرح ہے۔ صحابہ کی توہین کرتے ہو، تجہیل کرتے ہو۔ حضرت مسروق کہتے ہیں جالست اصحاب محمد فوجدتم کالاخاذ، میں نے محمد کے صحابہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پایا کہ ان کا علم بڑے تالاب کی طرح ہے۔ یروی الواحد والاثنین والعشر حتی استرہم حتی لو جمعت العالم کلو لاستر من واد واحد۔ صحابہ کا علم ایک آدمی بھی سیراب، 2 آدمی بھی، 10 آدمی بھی، یہاں تک ایک صحابی کے پاس پوری زمین کی مخلوق بھی جمع ہو جائے، ایک صحابی کو اللہ نے اتنے علم دیا تھا کہ ان کے علم سے پوری دنیا سیراب ہو جاتی، لیکن صحابی کا علم ختم نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ حضرت مسروق جو جلیل القدر صحابہ کے شاگرد ہیں، اعمق علم، علم کے اعتبار سب سے زیادہ گہرے، وقلہ تکلفا، تکلفات سے سب سے زیادہ دور۔ اختارہم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دینی، اللہ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے، دین کی اقامت کے لیے ان کو چن لیا تھا۔ اس لیے امام ابن مسعود کا ہی یہ مشہور قول ہے ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ خیر قلوب العباد خیر قلوب عبادی، اللہ نے تمام مخلوق کے دلوں میں جھانکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے پاک اور صاف تھا، اللہ نے نبی کو منصب رسالت پر فائز فرمایا۔ ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب صحابی خیر قلوب العباد، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل سب سے پاک اور صاف پایا، حالانکہ وہ مشرک کی اولاد تھے، یہود انبیاء کی اولاد تھے، لیکن ان کے والقینا بینہم العداوہ والبغضاء الی یوم القیامہ، اللہ نے ان کے دلوں میں عداوت اور دشمنی قیامت تک پیدا کر دی، لیکن صحابہ کا دل پاک اور صاف تھا۔ فجعلہم وزراء نبی، اللہ نے صحابہ کو اپنے دین کا معاون بنایا اور اپنی نبی کی دین کی خدمت کے لیے اللہ نے چن لیا۔ فما رآہ المسلمون حسنا فعند اللہ حسن، یہ روایت ہے، جس کو تمام صحابہ نے حق سمجھا وہ اللہ کے نزدیک بھی حق اور ثواب ہی ہے۔ لہذا اس مسئلے کو سمجھیے، صحابہ معیار حق ہیں، تبھی تو کہا گیا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ کیوں کہا گیا میری سنت و خلفاء راشدین کی سنت؟ صرف کہتے تھے میری سنت کو، کیوں اللہ نے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی رسول کی مخالفت کرے حق واضح ہونے کے بعد، مومنوں کے طریقے کو چھوڑ دے۔ اس میں ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ تھے، یعنی صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے گا، جدھر جائے گا اللہ ادھر ہی کر دے گا اور اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا یہ قول بھی ہے، وقت نہیں کہ میں اس کو پیش کر سکوں۔ اور سب سے بڑی آیت
قد اهتدوا 137 نمبر کی آیت. اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ ایمان لائے تو ہدایت پر آئیں گے، ورنہ اگر صحابہ کے منہج سے ہٹ گئے فإنما هم في شقاق، ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا. ایک صحابہ سے الگ ہو گئے فی شقاق، ہمیشہ مشقت میں رہیں گے. اور شقاق کا ایک معنی بدبختی، بدبختی میں رہیں گے، جنتیوں کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے، سعادت مندوں کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ایک صحابی آئے دیہاتی، کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو کہا کہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، قیامت کی تیاری کیا کیے ہو؟ ما عددت لها قال لا غير اني احب الله ورسوله ما عددت لها من كثرة الصلاة والصيام ولكني احب الله ورسوله. بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں میرے پاس، روزے نفلی روزے نہیں ہیں، لیکن میری تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. جب آپ نے یہ بات بیان کی، مسلم شریف کی حدیث، فما فرح المسلمون فرحا بفرحهم فما فرح المسلمون فرحا كفرحهم بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی بھی صحابہ کو زندگی میں ایسی خوشی حاصل نہیں ہوئی جس دن ایسی خوشی حاصل نہیں ہوئی جیسی خوشی اس دن حاصل ہوئی جس دن آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. حضرت انس فرماتے ہیں انا احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. واحب ابا بکر وعمر وان لم اعمل باعمالهم، ہم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، چاہے ہمارا عمل ان کے برابر نہ ہو. لہذا جتنے لوگ جو صحابہ کی توہین میں پڑے ہوئے ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کی تحریک کبھی فلاح یاب نہیں ہو سکتی. نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. چند فتنوں سے آگاہ کروں گا، صرف وقت ختم ہو چکا ہے، 5 منٹ اضافہ کروں گا دوسرے خطبے میں، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اس وقت جو گروہ بندی اور اختلاف اور انتشار کی جو آندھیاں چل رہی ہیں اور وحدت مطلع کے نام پر لوگ 2 دن جو عید کر رہے ہیں، یہ صحابہ کی جماعت سے نکل چکے ہیں. ابھی بتانے والا ہوں میں، غور سے سنیے گا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ہماری ذمہ داری صحابہ کے تئیں یہ ہے کہ ہم قرآنی آیات اور احادیث میں صحابہ کی جو فضیلت ہے اس کو اجاگر کریں، سلف کی تفاسیر کی روشنی میں. صحابہ کی فضیلت سے متعلق جو حدیثیں ہیں، جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کو مختلف زبانوں میں پمفلٹ کی شکل میں شائع کریں، ان کو بتائیں. اور اسی طریقے سے نئی نسل جو ہے، ہماری جو اولاد ہے، ہمارے بیٹے اور پوتے جو ہونے والے ہیں، ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کرنے کا پروگرام بنائیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء کرام سے ان کو جوڑیں. نمبر 1. نمبر 2، ایسی گمراہ تحریکوں سے دور رکھیں جو صحابہ کی توہین کرتی ہیں، جیسے خوارج، اس دور کے خوارج اور اس دور کے بھی جدید خوارج جو ہیں، جو اس وقت شام کی سرزمین پر، عراق میں اور بلاد اسلامیہ میں مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں اور اپنے علاوہ سب کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ خوارج فکر کے لوگ ہیں، ان سے آگاہ کیا جائے، کیونکہ خوارج نے اہل بیت کو بھی کافر کہا، تمام صحابہ کو کافر کہا تقریباً سوائے ابو بکر و عمر کے، کیونکہ یہ فتنہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں تھا. اسی طرح سے روافض کے فتنے سے آگاہ کریں. اور جو حزبی لوگ گروہ بندی اور اختلاف پیدا کرنے والے ہیں، جن گروہ بندی کی مثال یہ ہے، حزبیت کی مثال یہ ہے، بند کمرے میں الگ بات کرے اور لوگوں کے اندر الگ بات کرے. کوئی بھی آدمی دعوت لے کر آئے آپ کے پاس. عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں اذا رأيتم قوما يتناجون في دينهم فاعلم انهم تأسيس على ضلالة. ایک آدمی بند کمرے میں الگ گفتگو کرے، مکاری کی بات کرے، سازشی بات کرے اور لوگوں کے سامنے اتحاد کی بات کرے، سمجھو کہ گمراہی کے امام ہیں، وہ گمراہی کے فاؤنڈر ہیں. اور اسی طرح تکفیری لوگ، میں نے بتایا نا کہ یہاں تکفیری لوگ، امام ابن تیمیہ کی تکفیر کرنے والے لوگ، امام ابن حجر کی تکفیر کرنے والے لوگ آج دندناتے پھر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ان کے فتنوں سے دور رکھے. اسی طرح صحابہ کے حق میں یہ بات داخل ہے کہ ہر ملک کی رویت الگ الگ ہے. جو لوگ مسلمانوں سے الگ ہو کر عید پڑھتے ہوں، جیسے بارکس کے علاقوں میں لوگوں نے ایک دن پہلے عید پڑھی اور ٹولی چوکی پر بھی الگ عید پڑھی، سن لو یہ لوگ سب کچھ ہو سکتے ہیں. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. صحابہ کے منہج سے ہٹ گئے. دلیل دلیل دلیل.
مسلم شریف ہے. تم بڑے عالم ہو، یہ صحابہ بڑے عالم. کیا حضرت قریب والے واقعے میں یہ ذکر نہیں ہے؟ شام میں جمعہ کے دن چاند ہوا، جمعرات کے دن چاند شام میں دیکھا اور لوگ جمعہ سے روزہ تھے. مدینے میں جمعہ کے دن چاند ہوا، ہفتے سے روزہ تھے. جبکہ شام کی دوری مدینے سے 1500 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، 700 میل یا کچھ ہے، بس اس سے بھی کم ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے پیش کیا گیا تو کہا، کیا کہا؟ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ. یہ صحابی کا فہم ہے. ہر ملک کی الگ الگ رویت ہے. وہاں ایک دن پہلے دیکھا گیا، ایک دن بعد میں دیکھا گیا. اور کہا هَذِهِ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. اگر وحدت مطلع ضروری ہے تو شام اور مدینے کی دوری تو زیادہ نہیں ہے، جبکہ یہاں سے 4000 کلومیٹر سے زیادہ سعودیہ کی دوری ہے. کیا خیال آپ کا؟ حضرت ابن عباس بڑے عالم، یا آج کے LLPP والے بڑے عالم. ایک عالم نے بیان کر دیا، اس کے پیچھے دوڑ گئے. ہر نبی معصوم عن الخطا ہوتے، غیر نبی معصوم عن الخطا نہیں ہوتے. نبی کی ہر بات کا ماننا فرض، غیر نبی کی ہر بات کا ماننا فرض نہیں ہے. تمام صحابہ جب جمع ہو گئے تو وہ کبھی گمراہی میں جمع نہیں ہو سکتے. عبداللہ بن عباس کی مخالفت کسی صحابی نے کی؟ میں پوچھوں بھائی، مروان بن حکم نے عید سے کی نماز سے پہلے خطبہ دیا، صحابہ نے اعتراض کیا کہ نہیں کیا؟ عید کی نماز میں منبر رکھا، اعتراض کیا کہ نہیں کیا؟ اگر ابن عباس کا یہ اجتہاد تھا جیسا کہ کہتے ہو، کسی صحابی نے مخالفت کی؟ واللہ هذا هو الاجماع والاجماع السکوتی، یہ اجماع ہے. حضرت ابن عباس نے کہا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یا بعض روایت میں تمہارے نبی کی سنت ہے. ہر ملک کی الگ الگ رویت ہوگی. تو کیا ابن عباس کا فہم بڑا ہے یا ہمارے ان نوجوانوں کا فہم؟ اور کہتے ہو کہ ایک ہی دن عید ہونی چاہیے، تو ایریتریا کے بارے میں کیا کہو گے؟ قسم رب ذوالجلال کی، ایریتریا میں سعودیہ سے ایک دن یا 2 دن پہلے چاند ہوتا ہے. آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، میں نے لوگوں کو پڑھا ہے، دنیا کے مختلف خطے سے ملاقاتیں ہیں. حج کے ایام میں اور ایسے بھی ہمارے مکتب الدعوہ میں کام کرنے والا کہتا ہے جب عرفات کے میدان میں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں تو ہم اس دن قربانی کرتے ہیں، کیونکہ تم سے پہلے ایک دن پہلے چاند دیکھا جاتا ہے. تو اگر وحدت مطلع ہے تو پوری دنیا کو ایک کر دو. لیکن آپ کہتے ہو نہیں، وہاں کی بات نہیں مانیں گے، یہاں کی بات مانیں. یہ وحی کس پر آئی؟ ایریتریا کا دین الگ، جی مغربی ممالک کا دین الگ، ہندوستان کا دین الگ. اللہ نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. یہ تفریق پیدا کر رہے ہو، یہ انتشار پیدا کر رہے ہو. میں اس مسئلے میں مباہلے کے لیے تیار ہوں. جو ایک دن عید پہلے ادا کر کے امت میں اختلاف ڈال رہے ہیں، وہ باطل جماعت ہے، وہ گمراہ جماعت ہے، وہاں سے دور جماعت ہے. مان علی وصحابی میں نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اہل حدیث کے 2 ہی اصول، اطیع اللہ اطیع الرسول ہیں. لہذا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس حدیث کا مطلب صومکم یوم یصوم الناس، فطرکم یوم یفطر الناس، والاضحی یوم یضحی الناس. جس دن سارے لوگ افطار کرے اس دن افطار کرو، جس دن سب لوگ قربانی کرو اس دن قربانی کرو، جس دن لوگ روزہ رکھے اس دن روزہ رکھو. یہ ملک کے اعتبار سے ابن عباس نے ہی سمجھا تھا. آپ کہتے نہیں ہم ایک دن پہلے کریں گے. تو کیا عبداللہ بن مسعود سے زیادہ فقیہ ہو؟ امام البانی میں نے سلسلہ حدیث صحیحہ جلد نمبر 7 میں کہا کہ اگر دنیا کے وہ ممالک جہاں مطلع کا اتحاد ہے، اگر ایک دن عید کرتے تو اچھا ہوتا، میری رائے ہے. لیکن میں اس سے منع کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ امت کی اتحاد کی خاطر حضرت عبداللہ بن مسعود نے مینا میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھی بلکہ 4 رکعت نماز پڑھی. تم بڑے عالم ہو، تمہارا عالم بڑا عالم ہے یا عبداللہ بن مسعود. بخاری میں روایت موجود ہے، مینا میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، چاہے حاجی ہو، چاہے وہ مقیم ہو یا مسافر ہو، چاہے آفاقی ہو یا مقامی ہو. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، عمر رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، حضرت عثمان نے رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی. لیکن بعد میں 4 پڑھنے لگے، بعد میں 4 پڑھنے لگے. ان کی تعویل یہ تھی کہ ان کے اہل و عیال ہیں وہاں پر، یہ اعرابیوں کو دکھلانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھیں کہ کہیں دین گھٹ تو نہیں گیا. بہرحال لیکن جب نماز کا وقت ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے
2 رکعت نماز نہیں پڑھی بلکہ 4 رکعت پڑھی. کتنی پڑھی؟ 4 رکعت پڑھی. پوچھا گیا فتویٰ 2 کا دیتے وہ پڑھتے 4. کہا الخلاف و شر، اختلاف میں برائی ہے. امت کے اتحاد کی خاطر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک سنت کو چھوڑا تاکہ امت میں انتشار پیدا نہ ہو. اور عبداللہ بن مسعود کا یہ عمل غلط ہوتا تو کسی صحابی کا انکار ضرور ہوتا. یہ صحابی کا فہم ہے. ایک من علم کے لیے 100 من عقل چاہیے. جنہوں نے ایک دن پہلے نماز پڑھی، ایک دن پہلے بقرعید کیا، وہ صحابہ کے منہج پر نہیں ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی جماعت سے نکل گئے، وہ صحابہ کی فہم سے نکل گئے. مان علی و صحابی میں نہیں ہے. میں اس پر مباحثے کے لیے تیار ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں احتساب کی توفیق عطا فرمائے. اور ڈاکٹر بیمار پڑے تو ڈاکٹر کے پاس، اور انجینئر کا کام ہو تو انجینئر کے پاس. لیکن دین اتنا غریب ہو گیا جس کو استنجا پیشاب پیخانے کا ڈھنگ نہیں ہے وہ اس وقت مجتہد بن گیا ہے. جن لوگوں نے ایک دن پہلے نماز پڑھی ہے، میرا چیلنج ہے 1 رکعت نماز سنت کے مطابق پڑھ کے دکھلاؤ اور ہر ایک کی دلیل دو. اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کے احتساب کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایک فرما دے اور ہمیں صحابہ کے منہج پر شامل فرمائے، تاکہ ما انا علی و صحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، اس منہج کے مطابق ہم رہیں گے تو موت بھی آسانی سے ہوگی، قبض ہوگی، روح قبض ہوگی موت کے وقت، اور قبر میں بھی اللہ آرام دے گا، اور قیامت کے ہولناکی سے اللہ بچائے گا. کہ وہ لوگ انبیاء اور صدیقین شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جب آپ اختلاف اور انتشار کر لیں گے، صحابہ کا منہج کر کے پہلے عید کر لیں گے، تو قیامت کی ہولناکی سے کیسے بچیں گے؟ وہ آپ قیامت کی ہولناکی تھوڑے سے فائدے کے لیے قیامت کا عذاب لینا چاہ رہے ہو، قبر کا عذاب لینا چاہ رہے ہو، تفریق بین المسلمین کرنا چاہ رہے ہو. اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر